یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ آپریشن سندور کے تحت بھارتی فوج کا پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 انتہا پسند کیمپوں پر حملہ۔ ملک بھر میں آج جنگی تیاری سے متعلق مشق۔ چھترپتی سمبھاجی نگر سمیت ریاست کے 16 مقامات شامل۔ ریاستی کابینہ نے 5,530 کروڑ روپے کے مندر ترقیاتی منصوبوں کو دی منظوری۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آدی شکتی مہم چلانے کا فیصلہ۔ آئندہ 4 مہینوں میں مقامی خود مختار اداروں اور میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات کرانے کا عدالت عظمیٰ کا ریاستی حکومت کو حکم۔ کھیلو انڈیا ٹورنامنٹ میں پونے کے سدھیش گھورپڑے نے سائیکلنگ میں جیتا طلائی تمغہ۔ 12 تمغوں کے ساتھ مہاراشٹر تیسرے مقام پر، اور مراٹھواڑہ میں آج غیر موسمی بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے کی پیشگوئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارتی فوج نے آپریشن سندور کے تحت گزشتہ نصف شب پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتہا پسندوں کے 9 کیمپوں پر حملہ کیا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ پہلگام میں دہشت پسندانہ حملے کا بھارت نے منہ توڑ جواب دیا ہے اور منصوبہ بندی کے تحت ہی دہشت گرد اڈوں پر حملہ کیا گیا۔ وزارت دفاع نے یہ بھی وضاحت کی کہ اس حملے کے دوران کسی بھی پاکستانی فوجی اڈے کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پہلگام میں ہوئے دہشت پسندانہ حملے میں 25 بھارتی اور 1 نیپالی شہری ہلاک ہوئے تھے۔ وزارت دفاع کے مطابق حکومت نے اس حملے کے ذریعے اپنی ذمہ داری کا اعادہ کیا ہے۔ دریں اثنا آپریشن سندور کی معلومات فراہم کرنے کے لیے بھارتی فوج کی جانب سے آج صبح 10 بجے صحافتی کانفرنس طلب کی گئی ہے۔ ملک بھر میں آج موک ڈرلز یعنی جنگی تیاری کی مشقیں کی جائیں گی۔ پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے پس منظر میں پیدا ہونے والی جنگ جیسی صورتحال میں تیار رہنے کے مقصد سے یہ مشق کی جا رہی ہے۔ اس کے تحت ملک بھر کے 259 شہروں میں جنگی طرز کی فرضی مشقیں کی جائیں گی، جس کے لیے ریاست کے 16 مقامات کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے زمرے میں ممبئی، اورن اور تاراپور، دوسرے زمرے میں تھانہ، پونا، ناسک، روہا، دھاٹاؤ، ناگوٹھان، منماڑ، سنڑ، تھل، وائشید، پمپری چنچوڑ اور تیسرے زمرے میں چھترپتی سمبھاجی نگر، بھساول، رائے گڑھ، رتنا گیری اور سندھو دورگ کو رکھا گیا ہے۔ اس فرضی مشق کے دوران فضائی حملے کے دوران بجنے والا سائرن بجایا جائے گا۔ کسی حملے کی صورتحال اور ہنگامی حالات میں شہریوں بالخصوص طلباء کو حفاظتی تربیت دینا، نیز انتباہی نظام اور کنٹرول رومز وغیرہ کی تیاری کی جانچ کرنا اس مشق کا مقصد ہے۔ ریاستی مجلس وزراء نے ریاست کے مقدس مقامات اور زیارت گاہوں کی تعمیر نو اور ترقیاتی کاموں کے لیے 5,503 کروڑ 69 لاکھ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کو منظوری دی ہے۔ ریاستی کابینہ کا ایک اجلاس کل اہلیہ نگر ضلع کے جامکھیڑ تعلقے کے چونڈی میں اہلیہ دیوی ہولکر کے 300ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے یہ جانکاری دی۔ ریاست میں خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے آدی شکتی مہم چلانے کا فیصلہ بھی کابینی اجلاس میں لیا گیا۔ اس مہم پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کرنے والی گرام پنچایتوں کو آدی شکتی ایوارڈ دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ترقی یافتہ مہاراشٹر، ای گورننس سے متعلق اصلاحات اور خدمات سے متعلق انتظامی اصلاحات جیسے 3 پہلوؤں پر مبنی 150 روزہ ایکشن پلان کا اعلان کیا۔ 100 دنوں کے انتظامی اصلاحات اور پالیسی امور پر مبنی پروگرام کے دوران 706 موضوعات پر فیصلے لے کر ضروری تبدیلیاں کی گئی ہیں، جبکہ 150 دنوں کے اصلاحاتی پروگرام کی تفصیلات وزیر اعلیٰ آج بتائیں گے۔ عدالت عظمیٰ نے ریاستی حکومت کو آئندہ 4 مہینوں میں مقامی خود مختار اداروں اور میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں کل ہوئی ایک سماعت میں عدالت نے یہ انتخابات 2022 سے پہلے کے OBC ریزرویشن کے مطابق کرانے اور اندرون 4 ہفتے انتخابی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم بھی دیا۔ 7ویں کھیلو انڈیا کھیل مقابلوں میں کل پونے کے سدھیش گھورپڑے نے سائیکلنگ اسکریچ ریس زمرے میں مہاراشٹر کے لیے طلائی تمغہ جیتا، جبکہ لڑکیوں کے مقابلے میں جلگاؤں کی آکانکشا مہترے نے ٹائم ٹرائل زمرے میں نقرئی اور اسکریچ ریس زمرے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔
اسی طرح مل کھام میں ریاست کے لڑکوں کی ٹیم نے نقرئی تمغہ اپنے نام کیا۔ ان مقابلوں میں 3 طلائی، 3 نقرئی اور 6 کانسے کے تمغوں سمیت کل 12 تمغے جیت کر تمغوں کی فہرست میں مہاراشٹر تیسرے مقام پر ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست کے کئی حصوں میں کل بھی غیر موسمی بارش ہوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے کنڑ، خلدآباد، سلوڑ اور سوئے گاؤں تعلقوں میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بے موسمی بارش ہوئی۔ گنگا پور تعلقے کے موضع مانجری میں بھی بارش اور ژالہ باری ہوئی۔ ناسک ضلع کے نفاڑ، پیٹ اور باگلان تعلقوں میں غیر موسمی بارش اور اولا باری سے کاشتکاروں کا نقصان ہونے کی خبر ہے۔ کئی جگہوں پر پیاز کے کھیتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث آم کی فصل بھی متاثر ہوئی ہے۔ دریاسنا ممبئی کے علاقائی موسمیاتی مرکز نے آئندہ 4 دنوں تک مراٹھواڑہ کے کچھ مقامات پر بادلوں کی گھن گرج اور بجلیوں کی چمک کے ساتھ ہلکی تا اوسط بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا اور بیڑ اضلاع میں آج کچھ مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ دریاسنا ریاست میں کل سب سے زیادہ درجہ حرارت مالیگاؤں میں 41.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مراٹھواڑہ میں پربھنی اور بیڑ میں اوسط درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس، دھاراشیو میں 40.6 ڈگری سیلسیس اور چھترپتی سمبھاجی نگر میں 38.8 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا۔ پہلے عالمی آڈیو ویژول اور تفریحی سمٹ ویوز میں اعزاز سے نوازے جانے پر آساوری بودھنکر جوشی کا کل لاتور کے دیانند آرٹس کالج کی جانب سے استقبال کیا گیا۔ آساوری جوشی اس کالج کی سابق طالبہ ہے۔ انہوں نے قومی سطح کے بھارت کی گونج ریئلٹی شو میں شاندار کارکردگی کی بنا پر اسٹار آف دا سیزن ایوارڈ جیتا اور یہ اعزاز حاصل کرنے والی وہ ملک کی پہلی فنکارہ بن گئی ہیں۔ بی جے پی لیڈر کریٹ سومیا نے بیڑ ضلع کے مختلف مقامات پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے 15,000 پیدائشی سرٹیفکیٹس میں سے 50% سرٹیفکیٹ فرضی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کل بیڑ میں پولیس سپرنٹینڈنٹ نونیت کاوت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے مخاطب تھے۔ سومیا نے جعلی سرٹیفکیٹ کے موضوع پر بیڑ ضلع انتظامیہ سے بھی بات چیت کی۔ لاتور میں کل ضلعی ترقیاتی رابطہ و نگراں کمیٹی یعنی دشا کا ایک جائزاتی اجلاس رکن پارلیمان ڈاکٹر شیواجی کاڑگے کی سربراہی اور رکن پارلیمان اوم پرکاش راجے نمبالکر کی موجودگی میں منعقد ہوا۔ انہوں نے اس موقع پر مرکزی حکومت کے فنڈ سے ضلع میں چلائی جا رہی اسکیموں کو مؤثر انداز میں مستحقین تک پہنچانے اور اس کے ذریعے شہریوں کو صحت، تعلیم، زراعت اور مواصلات سے متعلق معیاری بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا۔ جالنا شہر کے گاندھی نگر علاقے میں کل صبح سخت گزیدگی سے متاثرہ ایک 8 سالہ بچی کی موت واقع ہو گئی۔ متوفی لڑکی کا نام سندھیا پربھو داس پاٹوڑے بتایا گیا ہے۔ جالنا کے رکن اسمبلی ارجن کھوتکر نے اس واقعے پر غم کا اظہار کرتے ہوئے میونسپل کمشنر سے بات کی اور انہیں لاوارث کتوں کا فوری طور پر بندوبست کرنے کی ہدایت دی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کو پانی فراہم کرنے والے نئے جائکواڑی پمپ ہاؤس میں تکنیکی خرابی آنے کے بعد بجلی کی فراہمی کل عارضی طور پر بند کر دی گئی، جس کے بعد تقریباً 5.5 گھنٹے شہر میں آب رسانی متاثر رہی۔ اس کام کی وجہ سے شہر کا آب رسانی نظام کچھ وقت کے لیے تعطل کا شکار رہنے کی اطلاع جائکواڑی کے پانی فراہمی شعبے کے ایگزیکٹو انجینئر ڈی پی گائیکواڑ نے دی ہے۔ مراٹھواڑہ ڈویژن میں ضرورت مند معذوروں کے زیر التوا مطالبات کو حل کرنے کے لیے ڈویژنل کمشنر دلیپ گاوڑے آج شام 4 بجے ویبینار کے ذریعے معذوروں سے براہ راست بات چیت کریں گے۔ انتظامیہ نے ڈویژن کے ضرورت مند معذور افراد سے اس ویبینار میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ آپریشن سندور کے تحت بھارتی فوج کا پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 9 انتہا پسند کیمپوں پر حملہ۔ ملک بھر میں آج جنگی تیاری سے متعلق مشق، چھترپتی سمبھاجی نگر سمیت ریاست کے 16 مقامات شامل۔ ریاستی کابینہ نے 5,503 کروڑ روپے کے مندر ترقیاتی منصوبوں کو دی منظوری۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آدی شکتی مہم چلانے کا فیصلہ۔ آئندہ 4 مہینوں میں مقامی خود مختار اداروں اور میونسپل کارپوریشنوں کے انتخابات کرانے کا عدالت عظمیٰ کا ریاستی حکومت کو حکم۔ کھیلو انڈیا ٹورنامنٹ میں پونے کے سدھیش گھورپڑے نے سائیکلنگ میں جیتا طلائی تمغہ، 12 تمغوں کے ساتھ مہاراشٹر تیسرے مقام پر۔
اور مراٹھواڑہ میں آج غیر موسمی بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے کی پیشگوئی۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔